ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینی نہیں چاہیے، کیونکہ طلاق ابغض المباحات میں سے ہے۔ جتنے بھی کام جائز ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، تو طلاق دینی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، اگر میاں بیوی کا آپس میں رہنا ناممکن ہو چکا ہو، ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے پھر طلاق دینے کا ایک مسنون طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاک حالت میں ہو، حیض کے ایام نہ ہوں، اور ان ایام میں آپ نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، تو اس وقت آپ اس کو ایک طلاق دیں۔ اس کے بعد جب بیوی کو مینسز آ جائیں اور وہ حیض سے پاک ہو جائے، جب دوسری مرتبہ طہارت آ جائے تو پھر آپ اس کو دوسری طلاق دے دیں۔ اسی طریقے سے جب تیسری مرتبہ وہ جو ہے حیض آ جائیں اور حیض سے پاک ہو جائے تو آپ تیسری طلاق دیں۔ اب دیکھیں، اسلام میں یہ جو مسنون طریقہ رکھا گیا ہے طلاق دینے کا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی پاک ہو تب آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کو طلاق دیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ طہارت کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا دل بیوی کی طرف مائل ہو جائے اور آپ اپنا ارادہ بدل دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیچ میں جو گیپ رکھا گیا ہے، یعنی چند ایام کا، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ان دنوں کے اندر مائنڈ چینج ہو جائے، کیونکہ انسان کے دل میں عارضی طور پر جو ہے ناراضگی آتی ہے، عارضی طور پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ دنوں کا وقفہ آ جائے گا، گیپ آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے، آپ اپنا مائنڈ چینج کر لیں۔ تو اس لیے شریعت نے گیپ بھی رکھا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ طہارت کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیں۔ تو یہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ بیوی کی خواہش پر سینے اور چھاتی کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے جسم پر جتنے بھی بال موجود ہیں ان کے شریعت میں کچھ بال ایسے ہیں جن کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ بال ایسے ہیں جن کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ بال ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ جن بالوں کے کاٹنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ زیر ناف بال ہیں، مونچھوں کو کاٹنا اس کا بھی شریعت میں حکم ہے، اور داڑھی کے بال شریعت میں بڑھانے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بال ہیں، سینے کے بال ہیں، ٹانگوں کے بال ہیں یا بازوؤں کے بال ہیں، ان کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ نہ شریعت نے ان کے رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور نہ کاٹنے سے منع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے پاس کاٹنے کی گنجائش ہے، آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ سینے کے بال نہ کاٹیں۔ ہاں، اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ ممانعت تو کہیں نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن نہ کاٹنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں بچے بند کروا دینے چاہیے، کیا بچے بند کروانا یا وقفہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقل طور پر بچے بند کروانا، یعنی کوئی ایسی دوائی استعمال کرنا، کوئی ایسا انجیکشن لگوانا جس سے ہمیشہ کے لیے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بیوی انتہائی بیمار ہے، اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے، یا بچے پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، پہلے بچے کی اچھے سے پرورش نہیں ہوتی کہ دوسرا بچہ آ جاتا ہے، تو ان شرعی وجوہات کی بنا پر آپ عارضی طور پر کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وقفہ کروا سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر بچے بند کروانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میری 2 بیویاں ہیں اور ایک کمرہ ہے، کیا میں ایک بیوی سے دوسری بیوی کے سامنے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، عورت پر یعنی جو بیوی ہے اس پر شوہر سے جسم چھپانا، ستر چھپانا یہ کوئی واجب نہیں ہے، اور شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ستر چھپانا یہ بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کی 2 بیویاں ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ستر چھپانا یہ واجب ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 شادیاں کی ہیں تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے کا انتظام کریں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ہم بستری کے وقت پردے کا اہتمام لازمی کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک بیوی کے سامنے آپ دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ صاحب، سردی کی وجہ سے وضو کے صرف فرائض پورے کیے جائیں تو وہ وضو ہوگا؟ دیکھیں، چاہے وضو ہو، چاہے غسل ہو، چاہے نماز ہو، اگر آپ اس کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، اس کے واجبات کو ادا کرتے ہیں تو یہ عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس عمل کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن سنت اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مستحبات کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس عمل کے ثواب کے اندر کمی ہوگی۔ سنت کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا،
مستحبات کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ فرائض کی ادائیگی آپ کر لیتے ہیں وضو کے اندر تو آپ کا وضو ہو جائے گا، سنت کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، کیا عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اگر کوئی معقول عذر ہو، کوئی بڑی وجہ ہو، اس کا شوہر اس کے بنیادی حقوق ادا نہیں کرتا اور اس پر ظلم یا تشدد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو پھر عورت کا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت فحرام علیہ رائحۃ الجنت، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو بلا وجہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی معقول وجہ ہو تو پھر مطالبہ کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران جیب میں اگر ناپاک چیز ہو تو نماز ہوگی؟ ذوالقرنین اصغر انڈیا سے۔ دیکھیں، جیب میں اگر کوئی ناپاک چیز ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کی جیب میں ہے جو ظاہری اعتبار سے پاک ہے، اس کی ظاہری حالت وہ باہر سے بالکل پاک ہے، لیکن اس کے معدن میں، اس کی حقیقی جگہ کے اندر ناپاکی ہے، ناپاکی ایسی جگہ میں ہے جو اس کا معدن ہے، اس کی نیچرل جگہ ہے، تو پھر وہ چیز اگر آپ کی جیب میں ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر انڈا ہے، انڈے کی جو ظاہری کنڈیشن ہے وہ اگر ناپاک ہے، پاک ہے، باہر اس کے کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اندر سے انڈا جو ہے گل سڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اس کے اندر خون پیدا ہو چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ باہر جو ہے انڈا بالکل صاف ہے، انڈے کے اندر جو خون ہے، جو گندگی ہے، وہ انڈے کے معدن میں ہے، وہ جگہ، وہ پلیس اس گندگی کا معدن ہے، اس کی نیچرل جگہ ہے، حقیقی جگہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ناپاکی اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ناپاکی آپ کی جیب میں ہے جو اس کا معدن نہیں ہے، مثلا پیشاب کی بوتل ہے، پلاسٹک کی بوتل میں آپ نے پیشاب رکھا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے، بعض مرتبہ لوگ جو ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے پلاسٹک کی بوتل میں پیشاب رکھتے ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی چیز، اس طرح کی کوئی گندگی اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پیشاب کا بوتل میں موجود ہونا، وہ بوتل پیشاب کا معدن نہیں ہے، حقیقی جگہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقی جگہ کیا ہے؟ اس کی حقیقی جگہ مثانہ ہے یا کوئی بھی جو میڈیکل کے لوگ جانتے ہیں، لیکن بوتل اس کا حقیقی معدن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی اگر آپ کی جیب میں ناپاکی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، انڈے کی زردی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، انڈا حلال چیز ہے اور پاک چیز ہے۔ اگر انڈے کے اندر انڈے کی زردی خراب ہو جائے، اس کے اندر خون پیدا ہو جائے، تو پھر انڈے کی زردی ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو کھانا بھی حلال نہیں ہے، اور اس کا کپڑوں پر لگ جانا یہ بھی ناپاک ہے۔ یعنی اس طرح کی کوئی خراب زردی، خون زدہ زردی، خون آلود زردی اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انڈا بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی گندگی پیدا نہیں ہوئی، اس کے اندر خون پیدا نہیں ہوا، تو وہ انڈا پاک ہے اور حلال بھی ہے، کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر اس کی زردی، اس کا پانی آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب، کورٹ سے طلاق لینا کیسا ہے؟ اگر کورٹ سے طلاق لی جائے کیا وہ طلاق ہوگی؟ طلاق کی اتھارٹی، طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف شوہر کو دیا ہے۔ شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، چاہے غصے کی حالت میں دے، چاہے خوشی سے دے، چاہے ناراضگی سے دے، چاہے کسی بھی کنڈیشن میں دے، طلاق ہو جاتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ لیکن شوہر کے علاوہ اگر کورٹ کا جج کسی اور کی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں دے سکتا۔ کورٹ کا جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کسی اور کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں نہیں چل سکتے، کوئی بندہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور ان کا آپس میں گزارا ناممکن ہے، تو ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ اپنا مقدمہ کسی قاضی کے پاس، کسی کورٹ میں درج کروائے، اور وہاں کا قاضی، وہاں کا جج اس بندے کو گرفتار کروائے یا کسی بھی صورت میں عدالت میں پیش کرے، اور وہاں پر وہ طاقت کے زور پر اس بندے سے اس عورت کو طلاق دلوائے۔
تو پھر طلاق ہوگی۔ لیکن بندہ اپنے گھر پر موجود ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں پر کورٹ جو ہے، جج جو ہے اس کو 3 طلاقیں لکھ کر دے دے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔